شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کی ماں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقوں نے بہتان باندھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی۔ پر بہتان کے واقعے کی تفصیل مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود تفصیل سے بیان فرمائی۔ ہم نے اس واقعے کو سورہ نور کی تفسیر میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن سے لیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرا ڈالتے۔ قرے میں جس بیوی کے نام قرا نکلتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ میں قرا ڈالا جو میرے نام نکلا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودج سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ ظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی پر گوشت اور بھاری بھرکم نہ ہوتی تھیں اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودج اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ علاوہ ازیں میں ان دنوں ایک کمسن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودج اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل مقرر تھے۔ وہ پچھلی رات چلے اور میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا، پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے تا آ کے ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا۔ خیر ہم لوگ مدینے پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ آپ کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں پائی تھی۔ آپ تشریف لاتے، السلام علیکم کہتے، پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔ گھروں سے باہر قضائے حاجت کی جگہ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا اور ابھی کمزور ہی تھی کہ مناسا کی طرف گئی۔ مستہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی
उसकी माँ सहर बिन आमिर की बेटी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खाला थी। उसी का बेटा मस्ता था। रफा हाजत से फरागत के बाद हम दोनों घर को आ रही थी कि मस्ता की माँ का पाँव चादर में उलझकर फिसला तो वो कहने लगी, मस्ता हलाक हो। मैंने उसे कहा, क्या कहती हूँ, क्या तुम ऐसे शख्स को कोसती हो जो बदर में शरीक था? वो कहने लगी, ए भोली लड़की, क्या तुमने वो कुछ भी सुना जो वो कहता है? पूछा, क्या कहता है? तब उसने तोहमत लगाने वालों की बातें मुझसे बयान की तो मेरी बीमारी में मजीद इजाफा हो गया। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सलाम के बाद पूछा, अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने वालिदैन के यहाँ जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब ये था कि उनसे इस खबर की तहकीक करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं अपने वालिदैन के यहाँ आ गई। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये लोग मेरी निस्बत क्या फजूल बातें कर रहे हैं। उसने कहा, बेटी, इतना रंज न करो। अल्लाह की कसम, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मर्द के पास कोई खूबसूरत औरत होती है और वो इससे मोहब्बत करता है और उसकी शौकने भी हो तो शौकने बहुत कुछ करती रहती हैं। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, लोगों ने इसका चर्चा भी कर दिया। चुनाचा मैं सारी रात रोती रही। सुबह हो गई मगर ना मेरे आंसू थमते थे और ना मुझे नींद आती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसामा बिन जैद को बुलाया क्योंकि वही उतरने में देर हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में उनसे मशवरा चाहते थे। चुनाचा उसामा बिन जैद ने आपको वही मशवरा दिया जो वो जानते थे कि आयशा ऐसी नापाक बातों से पाक है और उसामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मोहब्बत थी। उन्होंने साफ कह दिया कि आयशा पाक दामन और बेकसूर हैं। और सैयदना अली इब्ने अबी तालिब ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंगी नहीं करेगा। आयशा के अलावा और भी बहुत औरतें हैं और अगर आप बरीरा से पूछें तो वो आपको ठीक ठीक बता देंगी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने कोई ऐसी बात भी देखी है कि आयशा के मुतालिक तुम्हें कुछ शक हो? बरीरा कहने लगी, उसकी कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं देखी। हाँ, मैं इसमें एक बात देखती हूँ और उससे चश्म पोशी कर जाती हूँ और वो ये कि वो अभी कम सिन बच्ची है। आटा गुंधा पड़ा छोड़कर सो जाती है और बकरी आकर आटा खा जाती है। मेरा वो दिन भी रोने धोने में गुजरा और मैं मुसलसल 2 दिन से रो रही थी। ना मेरे आंसू थमते और ना नींद आती। मेरे वालिदैन समझे कि रो रो कर मेरा कलेजा फट जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे वालिदैन पास बैठे थे और मैं रो रही थी कि एक अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दी तो वो भी मेरे साथ रोने लगी। उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सलाम किया, फिर बैठ गए। इससे पहले जब से मुझ पर तोहमत लगी थी आप मेरे पास नहीं बैठे थे। 1 महीना आप इंतजार करते रहे मगर वही ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर तशहद पढ़ा, फिर फरमाया, आयशा, मुझे तेरी निस्बत ऐसी ऐसी खबर आई है। अगर पाक है तो अल्लाह तेरी बरात फरमाएगा और अगर वाकई तुझसे कसूर हो गया है तो अल्लाह से अपने कसूर की माफी चाह और तौबा कर, क्योंकि जब बंदा गुनाह का इकरार करता है फिर अल्लाह के हुजूर तौबा करता है तो अल्लाह उनके गुनाह बख्श देता है। जब आप ये गुफ्तगू खत्म कर चुके तो यकबारगी मेरे आंसू थम गए, यहाँ तक कि एक कतरा भी मेरी आंखों में ना रहा। मैंने अपने वालिद से कहा, वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दें। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने अपनी वालदा उम्मे रोमान से कहा कि तुम जवाब दो। उन्होंने भी कहा, मैं नहीं जानती कि क्या जवाब दूं। आखिर मैं खुद ही जवाब देने लगी। मैं एक कमजोर लड़की थी, कुरान मुझे ज्यादा याद ना था। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं जानती हूँ कि ये बात जो आप लोगों ने सुनी है आपके दिल में जम गई है। अब अगर मैं गुनाह का इनकार करूँ और अल्लाह जानता है कि मैंने गुनाह नहीं किया तो आप लोग मुझे सच्चा नहीं समझेंगे, और अगर मैं गुनाह का इकरार कर लूँ और अल्लाह जानता है कि मैं इससे पाक हूँ तो आप लोग मुझे सच्चा समझेंगे। अल्लाह की कसम, मैं अपनी और तुम्हारी मिसाल ऐसी ही समझती हूँ जैसे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की थी। उन्होंने जो कुछ कहा था मैं भी वही कुछ कहती हूँ कि अब सब्र करना ही बेहतर है और तुम्हारी बातों पर अल्लाह मेरी मदद करने वाला है। ये कहकर मैंने करवट बदली। मुझे ये यकीन था कि चूंकि मैं पाक हूँ लिहाजा अल्लाह ताला जरूर मेरी बारात कर देगा।
مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی۔ ہاں، مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی، اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا، یہ تو صریح بہتان ہے۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا، ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں ہے حیائی کی اشاعت ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیات اتری تو ابو بکر جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مستح کی مدد کرتے تھے، اس نے کہا، اللہ کی قسم آئندہ میں مستح کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات سن کر ابو بکر کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستح سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا، اللہ کی قسم جب تک مستح زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت حجش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے، تم عائشہ کو کیسے سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ کی بیویوں میں سے زینب ہی میرے برابر کی تھی، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی، اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا۔ اور ان کی بہن حمنہ بنت حجش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ میری بہنوں، آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ کر لیا۔ اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے ہاں کیا بلند مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی، جو لوگ بدگمان ہو کر یوں ہی الزام تراشنے شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے سورہ نور ایک روشنی ہے کہ اس سے اپنے اخلاق کو اندھیرے میں جانے سے بچائیں اور بہتان ترازیوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے کردار کو روشن کریں۔ ذرا غور تو کیجئے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے، کافروں اور منافقوں کی
بکواسات کے جوابات دیتے تھے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق حضرت حسان جب شعر کہتے تھے تو انہیں روح القدس یعنی جبریل امین کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب وہ منافقین کے پروپیگنڈے کے بہاؤ میں بہہ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو بے شک وہ سورہ نور کے نزول کے بعد تائب ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں حضرت عائشہ کے ریمارکس کیا تھے؟ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے کہ حضرت مسروق کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت آئے۔ حضرت عائشہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلی گئی تو میں نے ام المومنین سے کہا کہ آپ انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں فرما دیا کہ ان میں سے جو شخص تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ حضرت حسان آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لہٰذا ام المومنین نے فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو۔ قائرین کرام، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جنتی ہیں، لیکن ام المومنین پر تہمت کا جو بڑا حصہ دار بنا وہ تو بے شک عبداللہ بن ابی منافق تھا، لیکن حضرت حسان ان کا بھی یہ حال تھا کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، لہٰذا اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورت پر الزام تراشی اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ الغرض اللہ نے صدیقہ کائنات کی عزت کی حفاظت کی گواہی عرش سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا کہ مومن عورت کی عزت اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔